السلام علیکم۔ جیسا کہ بات کر رہے تھے سورہ فاتح کی، اور ہم تھے آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کے اندر ایک نقطہ غور کرنے والا ہے۔ عربی زبان میں پہلے فعل یعنی کہ ورب، پھر فاعل یعنی کہ سبجیکٹ، اور پھر مفعول یعنی کہ آبجیکٹ ہوتا ہے۔ اگر بعد والے کلام کو پہلے لایا جائے تو اس سے کلام کے اندر تخصیص یعنی ایک اسپیسیفیکیشن، اسپیشلائزیشن، انسرکمنٹ پیدا ہوتا ہے۔ اصل میں جو تھا یہاں پہ لفظ تھا نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ نون کا جو لفظ پہلے استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وی آل، یعنی کہ پلورل، ہم سارے لوگ۔ پھر ہے عبادت کا لفظ، پھر ہے کاف، نعبدو کا، تو کاف کا مطلب ہے کہ آپ کی، یو۔ یہاں پہ کاف کے لفظ کو پہلے لایا گیا، نعبدو کا جو کاف تھا اس کاف کو پہلے لایا گیا، ایاک بن گیا، ایاک نعبدو۔ تو یہاں پہ کاف ادھر پہلے لایا گیا، تو اس سے کلام کے اندر ایک تفصیص، ایک انسرکلمنٹ، ایک اسپیسیفیکیشن پیدا ہو گیا۔ اب اس لفظ کا ایک جو ہے ایک وزن پیدا ہوا۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دس از مائی پینسل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری پینسل ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ دس پینسل از مائی، تو پھر اس کا مطلب اس کلام کے اندر جو میں نے کہا تھا اس میں ایک وزن پیدا ہو گیا، یعنی کہ یہ پینسل صرف میری ہے اور کسی کی نہیں ہے، میں صرف اس کا مالک ہوں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کچھ اسی طرح سے چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نعبدو کا نہیں کہتے، بلکہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبدو، ہم صرف تیری عبادت کرتے اور کسی کی نہیں کرتے۔ اور پھر یہی چیز ایاک نستعین میں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ پہلی چیز یہ کہ ایاک کا لفظ جو ہے اللہ رب العزت نے یہاں پہ استعمال کیا، بتایا کہ تم صرف جو ہے میری عبادت کرو گے۔ ایاک نعبدو، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ صرف تیری عبادت کریں گے، اور وایاک نستعین، صرف تجھ سے مانگیں گے۔ پھر دوسری چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس لفظ کو، ایاک کے لفظ کو 2 بار استعمال کیا، عبادت کے ساتھ اور مانگنے کے ساتھ۔ تیسری چیز یہ کہ جو مفعول ہوتا ہے، جو آبجیکٹ ہوتا ہے، وہ عربی میں بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ پہلے لایا گیا، تو اس سے کلام کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی، ایک وزن پیدا ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے کس طرح سے اس آیت کے نقشے کو کھینچا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے اس آیت کا کفر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی اس آیت سے کوئی اور مطلب نکالنے کی کوشش کرے، گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو پھر وہ اس آیت کے کلام، اس کلام کے انداز کے ساتھ جو ہے اس کا انکار ہے۔